بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ فرعون کے بال اور ناخن آج بھی کیوں بڑھتے ہیں؟ اس کی لاش آج بھی کیسے اتنی تر و تازہ ہے؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ حیران کن حقائق جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین و سامعین، فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے، جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ خدا بندی کا دعویٰ کرنے والے مصری فرعون دوم کی لاش آج نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ فرعون کی لاش سے متعلق بہت سے ایسے راز موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے نئی معلومات ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سن 1991 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاش کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں اور کہیں بھی موجود ہے یا نہیں۔ عام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں پانی میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر رب تعالیٰ نے خود دے دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی ہوئی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر یعنی حنوط کر کے پوری شان و شوکت کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ اللہ کی کتاب قرآن میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیات بھی نازل ہوئی تھیں۔ سامعین، سال 1971 میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاش کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبدالرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے قریب تبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے اس خفیہ راستے کا علم ہوا۔ جب وہ وہاں نوادرات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا، تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1991 کو دوسری ممیوں کے ساتھ
فرعون کی لاش بھی ملی اور اس کے کفن پر سینے کے مقام پر کا نام درج تھا اور اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ ناظرین، سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی۔ سامعین، ڈاکٹر کو علم ہو گیا تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ فرانسیسی ڈاکٹر مورس مصر گئے، جہاں انہوں نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیات 90 اور 96 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ ناظرین، فرعون کے بال اور ناخن تاحال بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں، وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں۔ پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے آیات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش نشان عبرت بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبرت ناک موت سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، اور مزید ایسی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل عظمیٰ اسپیک کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔